ڈسکوری اسپن کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو، یہ آج سے 3500 سال پہلے کا زمانہ ہے جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا کہ انہیں ختم کر دیں، اور پھر اچانک ایک ایسا مقام آیا کہ آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون مصر کا لشکر۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہو گئی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر پر مارو۔ لہٰذا انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا، اپنا عصا مبارک سمندر میں مارا، جس سے سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور سمندر کے بیچ میں سے ایک بہت بڑا راستہ بن گیا، جس سے پوری بنی اسرائیل قوم اس راستے سے گزر گئی۔ لیکن جب فرعون اپنے لشکر کو لے کر وہاں پہنچا تو اس نے بھی اسی راستے سے گزرنے کے لیے اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیے۔ چنانچہ جب یہ پورا لشکر سمندر میں اپنے راستے پر نکل آیا تو سمندر کے دونوں حصے آپس میں مل گئے، جس سے فرعون کا پورا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اس طرح سے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ اور یوں آہستہ آہستہ کر کے وقت گزرتا گیا، مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس لاش کو پہچان لیا اور موجودہ دور کے فرعون کو اس بارے میں بتایا۔ اس طرح کر کے فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مثالیں لگا کر اسے پوری شان و شوکت اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ کمال کا اتفاق ہے کہ پوری روئے زمین پر صرف یہی قوم تھی جسے مثالیں لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس قوم نے اسی دن کے لیے ہی سب کچھ سیکھا تھا۔ فرعون مصر کی لاش کو مثالیں لگا کر محفوظ کرنے کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا، اس لیے مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی۔ اس لیے درباریوں نے اس کے جسم پر نمکیات کی وہ تہ ایسے ہی رہنے دی اور اسے حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین اور آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے، جس کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمینوں کی تہ کے اندر چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور شان و شوکت صرف لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہی رہ گئیں۔ اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال کے بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کی عبرت کے لیے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کا یقین تو تھا ہی، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش بھلا کہاں محفوظ کی گئی ہوگی، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، کون اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ذرا آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ کے تمام الفاظ میں سے اگر صرف اور صرف ایک یہ آیت مبارکہ بھی یا اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جاتا تو غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان کس منہ سے باقی قرآنی آیات کا دفاع کرتے؟ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس لیے ہر دور کے اندر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ایک ایک الفاظ کو منوایا۔ سن 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ موجود قیمتی زیورات یعنی سونا، چاندی، ہیرے وغیرہ کو چرا سکے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے تبیسا کے مقام پر بیٹھا منصوبہ بنا رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا، اور اس نے یہ جگہ کھودنا شروع کر دی۔ اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مکمل کھدائی کی گئی تو 1891 کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے، جہاں پر جب اس کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون کی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی، اور اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امڑ پڑے۔
مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف ایک فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی، جس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچائے رکھا۔ اس کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر لیا گیا۔ سن 1982 کے اندر یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانسیسی حکومت سے درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹ کی مدد سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دوران کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے تمام اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اس کے بعد اسے فرانس کے ماہر ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر مورس تھے، جو کہ مذہبی طور پر کرسچین تھے۔ جب مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، یعنی یہ کنفرم ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر نمکیات پائے جاتے ہیں۔ مگر ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی، یہ سوچنا اپنے آپ میں ہی ایک حیرت انگیز سوال ہے، کیونکہ اس طرح کے بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لباسوں میں سونے، چاندی، ہیرے، موتیوں سے جڑے اعزاز کے ساتھ اس زمانے میں دفن کیے جاتے تھے، اور یوں مرنے کے بعد دفنانے تک ان کی شان و شوکت بالکل اسی طرح قائم رہتی تھی۔ ڈاکٹر کے لیے بھی یہ حیرت کی بات تھی، اور اسی تجسس میں اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہیں۔ اسے پتہ تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ چونکہ وہ ایک سائنسدان تھا، اس لیے اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی، جس نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہوا تھا۔ ان قرآنی آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا اور صرف ایک جانب تھا کہ تجھے میں مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ڈاکٹر مورس نے جب اس قرآنی آیت کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار چلا اٹھے کہ بالکل قرآن پاک سچی کتاب ہے اور اس کا ایک ایک لفظ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قدیم مصر کے اس فرعون توتن خامن کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روم میں پیش کیا جاتا ہے، جو بڑے روب و جلال والا اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنسدانوں اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے مل کر مصری شہر گیزا کے اندر فرعونوں کے مقبروں کے شہر میں موجود توتن خامن کے ڈھانچے اور باقیات پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ریسرچ کی، اور سپر کمپیوٹر کی مدد سے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم کے خد و خال کی تصاویر کو تیار کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدر نازک جسم کا مالک تھا، اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے والد اخلاطون اور اس کی والدہ کے ڈی این اے کے نمونوں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین کا آپس کے اندر دراصل بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ یہ فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا، اور اس دور کی رسم کے مطابق ہر فرعون کی لاش کے ساتھ شاہی محل میں استعمال ہونے والی کچھ چیزیں بھی دفن کر دی جاتی تھیں، جس میں قیمتی سب سے اہم کچھ ہتھیار تھے، اور اس فرعون کے ساتھ جس خنجر کو دفن کیا گیا اس پر ریسرچ کے مطابق اس کو کسی شہاب ثاقب یا ایسٹرائڈ سے حاصل ہونے والے کسی لوہے سے تیار کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سائنٹسٹ کو ایک اور بات نے چکرا کر رکھ دیا کہ اس لوہے کو زنگ بھی نہیں لگ سکتا تھا، اور اس طرح کے لوہے کی مصر کے اندر موجودگی بہت ہی حیرت کی بات تھی۔ فرعون کی لاش عبرت کے لیے محفوظ کر کے ایسے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ آج انٹرنیٹ کے ایک کلک پر اخباروں، ٹی وی چینلز پر، میوزیم میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت یہ قابل ترس حالت کے اندر موجود ہے۔ کس لیے؟ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، جو کہ سب کا خالق و مالک ہے اور رازق ہے۔ اور اگر آج بھی دنیا کے انسانوں میں واقعی کوئی خدا موجود ہے تو اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا کر رکھ دے۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔